رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جسے علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ وہ بڑا عابد اور زاہد تھا، نماز روزہ صدقہ زکوٰۃ بڑی تندہی سے ادا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت اختیار کر گیا، تو اس کی بیوی نے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میرا خاوند حالت نزع میں ہے، مجھے خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جا کے اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی زبان کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو بہت ضعیف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی اس کی ماں کے پاس بھیجا، اگر تجھ میں میرے پاس آنے کی طاقت ہے تو آ جاؤ، ورنہ ٹھہرو، میں خود آپ کے پاس چل کر آؤں گا۔ چنانچہ وہ فرشتہ ہوا اس کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا، میری جان آپ پر قربان، میں خود حاضر ہو جاؤں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ کی طرف سے وہی میرے پاس آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نمازی، روزے رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی نافرمانی اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے روک رہی ہے۔ پھر فرمایا، بلال جاؤ، بہت ساری لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرے سامنے آگ میں جلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے تو اس پر خوش ہو جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ، جب تک ناراض رہے گی تو اس پر اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہ بناتی ہوں اللہ اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جا کر دیکھ اس کی زبان پر کلمہ چلنے لگا ہے یا نہیں، شاید علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ عنہ گئے اور علقمہ کے گھر سے کلمے کی آواز سنی اور پھر اندر آ گئے اور کہا، اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، اس کی رضامندی نے اسے چلا دیا۔ پھر علقمہ رضی اللہ عنہ اسی دن فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم فرمایا غسل دینے کا اور کفن دینے کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا، اور پھر اس کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض یا نفل مگر توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔